السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ان دنوں میں پاکستان میں شان صحابہ کے عنوان پر بہت سارے جلسے، کانفرنسیں، دروس، تقریریں ہو رہی ہیں، کیونکہ جب محرم سے پہلے یا محرم کے دوران اکثر شان صحابہ کے پروگرام ہوتے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ شان صحابہ بیان کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، بلکہ سارا سال ہی صحابہ کرام کی شان بیان ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ محرم کے دنوں میں بعض جن کا تعلق فقہ جعفریہ کے ساتھ ہے، وہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام پر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو توہین آمیز ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے محرم کے اندر بھی جو اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ شان صحابہ کی کانفرنسیں ہر چوک، ہر محلہ، ہر شہر میں وہ منعقد کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ تعلیم رسول اللہ سے لی ہے اور ان کی محنت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کو معاف فرما دیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے شاگرد صحابہ کرام پر راضی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک بات میرے سامنے آئی ہے، جس طرح لاہور بیگم کوٹ ہے، وہاں پر سالانہ صحابہ کرام کے عنوان سے عظمت صحابہ کے نام سے کانفرنس ہوتی ہے۔ ایک ہی فرقے کے علماء کرام ایک کانفرنس کرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم نے اب یہی کرنی ہے 2 دن بعد یا 10 دن بعد یا ہفتے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، علماء کرام اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک چوک میں آپ نے لاہور کے ایک علاقے میں آپ نے کانفرنس کی ہے، آپ ضد کے ساتھ وہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پورا لاہور پڑا ہوا ہے، اور جگہ پر کر لیں۔ دیکھیں نا، میری بات سنیں، جب آپ نے عظمت صحابہ بیان کرنی ہے، آپ مخلص ہیں، آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو یہ ضدیں کہ کیوں نے اس مسجد میں انہوں نے کی ہے، اس کے بعد ہم کریں گے، صرف کیا ہے، یہ مسلک ایک ہی مسلک اور مسلک کی جماعتیں الگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ضدیں اللہ کی رضا کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم تھے، کافروں کے لیے سخت تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ شان صحابہ کے عنوان پر جلسہ مقرر کرتے ہیں اور جلسے کے دوران آپ نعرے لگاتے ہیں دوسری جماعت کے قائدین کے خلاف، دوسری جماعت ہے وہی اہل حدیث، وہی ایک ہی مسلک ہے، اور دوسرے کے خلاف آپ نعرہ بازی کرتے ہیں، تو پھر آپ نے شان صحابہ کا نام استعمال کیا ہے۔ شان صحابہ بیان کرنا آپ کا مقصد نہیں، اللہ سے ڈریں۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، چاہے کوئی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام حضرت ابو بکر سے لے کر طفیل دوسی آخری صحابی تک جتنے صحابہ کرام ہیں سب جنتی ہیں، سب عادل ہیں، سب زاہد ہیں، سب ساجد ہیں، سب نمازی ہیں، سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سب استغفار کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان سب پر راضی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جماعتی ضدیں، ایک دوسرے کو گرانا پڑھانا، مقابلہ بازی، یہ چھوڑ دیں۔ آپ اللہ کے لیے محنت کریں، اور آپ یہ چاہیں کہ اللہ ذوالجلال عرش پہ بیٹھا ہوا کہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ ہماری جو جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہمارے ورکر ہیں وہ زبانیں اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مجھے درد ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی کسی کا پاؤں کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی کسی کو سلیپ کر رہا ہے، کوئی کسی کو بزد کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، غیبت ایک ایسا عنوان ہے، غیبت ایک ایسا عنوان ہے، اگر ہم یہ پڑھ لیں تو غیبت کے جو نقصان ہیں ہم پڑھ لیں، ہم کبھی کسی کے خلاف بات نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، جب آپ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اگر کسی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ عیب، وہ نقص، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود ہی نہیں تو یہ تو بہتان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اصلاح کریں، اصلاح کرنے والے بنیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے، دانائی سے، فہم سے ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو فیس بک میں، یوٹیوب میں، اپنے پیجوں میں آپ اس کو مشہور نہ کریں۔ مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ میت کو غسل دے رہا ہے، اس کو غسل دیتے ہوئے اس کے جسم پر کوئی عیب آ جاتا ہے، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے جسم خراب بھی ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کے جسم پر عیب ہے، وہ اس پر پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ اب یہ بندہ اس کو نہلایا، کفن دیا، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، دفنا دیا، نماز جنازہ پڑھ دیا، دعا کر دی، فارغ ہو گئے، اس نے اس کا عیب کسی کو بیان نہیں کیا۔ عرش والا رب خوش ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے میرے بندے کو غسل دیا، اس کے عیب کو بتایا نہیں کسی کو، بلکہ اس پر پردہ پوشی کی، اس کو چھپا دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اے میرے بندے عیب چھپانے والے، جب قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال کھل جائیں گے، اس وقت تیرا عیب ہوگا، میں رحمان رحیم عرش کا مالک تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، جو مردہ بندے کے عیب کو چھپائے تو اللہ اتنا راضی ہو کر اس کے عیوب پر پردہ پا دے، اس کو چھپا دے۔ ہم زندہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائیوں، میں درد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تمام اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ کر بارش کی دعا کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہے، تمام جمع ہے اور بیٹھ کر کیا بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے والا کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اور جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ رب العالمین ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش برسا دے۔ اللہ ذوالجلال نے وہی نازل فرمایا میرے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری اس مجلس کے اندر ایک گناہ گار ہے، میں اس سے ناراض ہوں، وہ اس مجلس سے نکل جائے، بارش آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ اس مجلس میں ایک بندہ ہے، وہ گناہ گار ہے، پاپی ہے، وہ مجلس سے نکل جائے، بارش ہو جائے گی، اس کا نکلنا ضروری ہے۔ اور جو وہ گناہ گار تھا نا، اس کے کان میں جب آواز آئی نا تو وہ سوچنے لگا اگر اٹھ کر اس مجلس سے نکلتا ہوں تو بے عزت اور ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ منحوس ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ گناہ گار ہے، پاپی، جس سے اللہ اتنا ناراض ہے۔ اب اس نے کہا اگر توبہ کرتا ہوں تو پھر بھی سب کو پتہ چل جائے گا، میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، میرے ہونٹ ہلیں گے، سب دیکھ لیں گے کہ یہ توبہ کر رہا ہے۔ اس نے نہ ہونٹوں کو ہلایا، نہ ہاتھ اٹھایا، اندر سے ہی کہتا یا اللہ بڑی رسوائی ہوئے گی، اللہ معاف کر دے۔ وہ مجلس سے ابھی نکلا ہی نہیں تو بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو میری مجلس سے گناہ گار نکلا ہی نہیں تو بارش پہلے ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ جو میرا بندہ گناہ گار ہے اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر بات غور کرنے کی ہے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ
وہ کون میرا ساتھی ہے جس کو تو نے معاف کر دیا اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی؟ قربان جائیں اللہ ذوالجلال کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، اللہ اپنے بندے کے پردوں کو کس طرح چھپا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے موسیٰ، جب میں اس سے ناراض تھا میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اس نے توبہ کر لی، اب اس کا نام میں کیسے بتاؤں تجھے؟ میرے بھائیوں، رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں ہم ایک دوسرے کے گناہوں اور عیوب پر پردہ ڈالیں، جماعتوں کا دفاع کریں، جماعتوں کا ساتھ دیں۔ ہم سب اہل الحدیث ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری ذاتی ضدیں ہمیں لے کر بیٹھ گئی تو پھر ہم نے اپنی ضدوں کو پورا کیا ہے، ہم نے نہ عظمت صحابہ بیان کی ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، جلسہ آپ نے کیا ہے عظمت صحابہ کا، عظمت صحابہ بیان کریں۔ اگر نیت یہ ہے کہ عظمت صحابہ کے درمیان میں آ کے فلاں جماعت کے قائد کو ہم رگڑیں گے، فلاں کے خلاف نعرے لگائیں گے، تو پھر آپ کی مرضی، آپ کی مراد دنیا میں پوری ہوگی، اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اصلاح کریں، ہم جماعتیں نہیں، ہم گروہ نہیں، ہم جناب فرقہ الگ الگ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ایک ہو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اتفاق کرنے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بڑوں کا احترام کرنے والے بن جائیں، چھوٹوں سے محبت اور شفقت کرنے والے بن جائیں۔ اگر میری بات میں کوئی ایسی شدت یا کوئی غلطی ہو، میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میں اپنی بھی اور آپ کی اصلاح کر کے سب کو ان ھذا صراطی مستقیمہ، سیدھے راستے پر سب کو لانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے قرآن، اس کے نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔